اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جنگل میں گھنے درختوں کے درمیان ہرنی اور اس کا بہت پیارا بچہ رہا کرتے تھے۔ ہرنی کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی نہ آیا تھا کہ اس کی ماں نے اسے جنگل میں رہنے کے طریقے سمجھائی۔ ہرنی کو خود بھی پتہ نہ تھا کہ وہ اپنے بچے کے بڑے ہونے تک اس کے ساتھ رہ سکے گی یا نہیں۔ ہر وقت ایک دکھی اور یہ ہرن کی تلاش میں جنگل میں پھرتے رہتے تھے۔ شیر، چیتے اور دوسرے درندوں کا خطرہ الگ پریشان رکھتا تھا۔ ہرنی بس ذرا سی آہٹ پر اڑ دوڑتی۔ وہ اپنے ٹھکانے سے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس سے اپنے ننھے منھے بچے کی فکر لگی رہتی۔ ننھا ہرن خطرے کے وقت سہم اور سمٹ تو جاتا مگر ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں آئی تھی کہ ماں کے پیچھے پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے بھی دوڑ پڑے۔ ایسے میں ہرنی اسے اپنے اونچے پودوں اور جھاڑیوں میں چھپ جانے کا اشارہ کرتی اور خود جوش لگا کر شکاری کی پہنچ سے دور نکل جاتی۔ ہرنی کو بڑی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب ننھا ہرن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ سیر کرنے جنگل میں نہر کے کنارے جا سکے گا۔ کچھ عرصے بعد ننھا ہرن اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جنگل میں دور تک چلا جاتا۔ وہ دیر تک کھلے آسمان تلے دھوپ میں بیٹھے رہتے یا نہر کے کنارے گھاس چرتے رہتے۔ ماں نے اپنے بچے کو جوش بھرنا اور اونچی اونچی گھاس میں دم سادہ کر چھپنا سکھا دیا تھا۔ ہرنی اپنی بچے کو جان بچانے کے سارے گر ایک ایک کر کے سکھا رہی تھی۔ ایک دن ہرنی نے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا، ننھے، مجھے نہیں معلوم کب میرا تیرا ساتھ چھوٹ جائے۔ یوں تو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم خود الگ راستے اختیار کر لو گے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلی بھی کوئی مصیبت مجھے تم سے الگ کر دے۔ بچہ ماں کی باتیں وہ بڑی غور سے سنا کرتا۔ ماں اسے سمجھاتی، جہاں بھی خطرہ ہوتا ہے دل کو فوراً کٹک ہو جاتی ہے، بس ہمیشہ دل کی آواز پر دھیان دینا، کان کھڑے رکھنا اور جان بچانے کے لیے بھاگتے وقت بند اور تنگ راستوں کی بجائے کھلی اور کشادہ جگہوں کا انتخاب کرنا۔ اونچے ٹیلے سے گزرو تو وہاں ٹھہرنا، بالکل نہیں کہ اونچی جگہ پر کہ سب کی نظریں پڑتی ہیں اور نشانہ صاف لگتا ہے۔ ہرنی اپنے بچے کو ایک اور بڑے کام کی بات بتائی، دیکھو تم ہرن ہو، بہت کمزور، نازک اور خوبصورت، انسان کی تو بات ہی الگ کہ کتے اور بھیڑیے سے لے کر شیر تک سب تمہارے دشمن ہیں۔ خود کو ان سے بچانا اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسوں کے ساتھ رکھنا، اپنے سے زیادہ طاقتور سے دوستی نہ لگانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک دن اس کی ماں دوسرے ہرنوں کے ساتھ کہیں دور نکل گئی۔ ننھے ہرن کے اکیلے میں دل جو گھبرایا تو وہ جنگل کی سیر کو چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سوکھی گھاس کے ڈھیر پر سنہری دھوپ میں شیر کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے اچھل کود کر رہے تھے۔ ننھا ہرن پہلے تو وہ دور کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ بچے کبھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے اور کبھی گتم ہو جاتے۔ ہرن بچے کو ان کا یہ کھیل خوب پسند آیا اور آخر کار وہ بھی ان کے قریب جا پہنچا۔ وہ ان کی شرارتوں میں شامل ہو گیا۔ شیر کے بچوں نے اس نئے ساتھی کا خوشی سے خیر مقدم کیا اور اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیا۔ وہ اسی طرح دیر تک کھیلتے رہے۔ پھر ننھے ہرن کو اچانک اپنی ماں کا خیال آیا اور وہ واپس آ گیا۔ اس کی ماں واقعی اس کا انتظار کر رہی تھی اور خاصی پریشان بھی تھی۔ ننھے ہرن نے خود ہی ماں کو بتا دیا کہ وہ اتنی دیر کہاں رہا۔ ہرنی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اپنے بچے کو ڈانٹ پلائی اور سمجھایا کہ شیر تمہارا دشمن ہے۔ شیر کے بچے آج نہیں صحیح کل جب بڑے ہو جائیں گے تو تمہیں چیر پاڑ کر کھا جائیں گے۔ ہرنی نے اسے بتایا کہ یہ بھی تو خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت بڑا شیر ہی اسے اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں بھی کھیلتے ہوئے دیکھ کر مار ڈالے۔ ننھے ہرن کو یہ نصیحت ہرگز پسند نہ آئی۔ وہ بس یہی کہتا رہا کہ ماں تم فکر مت کرو، شیر کے بچوں سے میری دوستی ہو گئی ہے، وہ مجھے چاہتے ہیں اور وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگلی صبح جب ہرنی دوسرے ہرنوں کے ساتھ ڈار کی طرف گئی تو پھر کبھی مڑ کر واپس نہ آئی۔
اسے شکاری پکڑ کر لے گئے۔ اب ہرن کا بچہ اکیلے رہ گیا۔ ماں کے چلے جانے سے وہ خاصا پریشان رہنے لگا، لیکن اب وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ گھاس چر کر اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ 2-3 دن تک تو اس نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور شیر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہ گیا، لیکن پھر ایک دن جب وہ درختوں کے نیچے اکیلے بیٹھے تنگ آ گیا تو اس نے شیر کے بچوں کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شیر کے بچوں نے پہلے کی طرح اچھل کود مچا رکھی تھی، لیکن ان چند دنوں میں ان کے جسم خاصے مضبوط ہو گئے تھے۔ ہرن بھی ان کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہو گیا تو ان کی اچھل کود اور بڑھ گئی۔ اب یہ کھیلتے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بچوں کی ماں شیرنی بھی وہاں آ گئی۔ اس سے ننھے ہرن کی یہ جرأت بڑی ناگوار گزری کہ وہ شیر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ شیرنی دبے پاؤں آگے بڑھی اور اس نے ننھے ہرن کو ایک بھرپور پنجہ رسید کیا۔ ہرن ہوا میں بلند ہوا اور کئی گز دور جا گرا۔ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ شیرنی اپنے بچوں کو لے کر اس پر جھپٹی، لیکن زخمی ہونے کے باوجود ننھا ہرن پوری قوت سے دوڑتا ہوا ان کی پہنچ سے دور جا نکلا۔ ایک جگہ وہ نڈال ہو کر گر پڑا۔ ایسے میں اسے اپنی ماں کے الفاظ شدت سے یاد آ رہے تھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے جیسوں کی ساتھ رکھنا، اپنے سے طاقتور کے ساتھ دوستی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ننھے ہرن کے زخم ایک دن میں ٹھیک ہو گئے اور پھر اس نے کبھی ایسی غلطی نہ کی اور ہمیشہ ماں کی نصیحت کو یاد رکھا۔